الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی. ہوسٹ اونلی چیٹ ہے، آپ مجھ سے ہی چیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. اچھا جی، کیا پڑھا ہم نے آخری کلاس میں؟ مکی مدنی سوراز کہ مکی سوراز کون سی ہیں اور مدنی سوراز میں کیا فرق ہے؟ جی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا مکی اور مدنی میں فرق، اور مکی صورتوں کی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی خصوصیات. کوئی سمری چیٹ میں مینشن کرے گا تاکہ جو لوگ نیو ہیں یا کل لاسٹ کلاس میں ایبسنٹ تھے ان کے لیے یعنی ریویژن ہو جائے یا ان کو پتہ چل جائے. میں نے چیٹ پبلک کھول دیے. جی مکی صورتوں کی خصوصیات لکھیں بھائی. مکی کون سی ہوتی ہیں؟ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور مکی صورتوں کی پھر کچھ خصوصیات ہیں کہ آپ کیسے ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کی کچھ علامات ہیں، کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور مدنی کا ہم نے پڑھا. تو کوئی یہاں پر وہ بیان کر دے پوائنٹس. تو جی جزاک اللہ، انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ مکی مدنی کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ آپ لوگ اپنی چیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بھی کچھ اب آج نوٹ کر لیجئے کہ کچھ جو وہ صورتیں جن پہ جن کے مکی ہونے پہ اتفاق ہے، مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے. 20 صورتیں. اچھا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سورت میں جو ہم مکی مدنی کا حکم لگاتے ہیں یا کلاسیفائی کرتے ہیں وہ اس کے میجر پارٹ کے حوالے سے کرتے ہیں، میجر کے اعتبار سے کرتے ہیں. ٹوٹل سورت مکی یا مدنی ضروری نہیں ہے کہ ہو. میجر پارٹ مکی ہوگا تو وہ بھی مکی ہو کہلائے گی، میجر پارٹ مدنی ہوگا تو وہ بھی مدنی کہلائے گی. اب 20 ایسی مدنی صورتیں جن کے مدنی ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، ٹھیک. مثلا نمبر 1 سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انفال، توبہ، نور، احزاب. یہ اور بھی ہیں، بس یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کا خاص ان کا مدنی ہونے پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ 100% مدنی ہے. اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، صحیح، جن کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. فار ایگزامپل ان کی بھی 5-6 ٹائپس لکھ لیں، پھر انشاءاللہ جب آخر میں آپ سے میں نوٹس شیئر کروں گا تو آپ پھر اس میں سے دیکھ لیجئے گا. بس کم از کم یہ بات سمجھے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے مدنی ہونے پہ اتفاق ہے. اتفاق مینس اگریڈ اپون، کنسنسس ہے، سب کا، سب نے اگری کیا کہ بھائی یہ مدنی ہے، کسی عالم نے اس میں اختلاف نہیں کیا.
کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے، جیسے ایک تو سورہ حج میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، اس کے علاوہ بھی 4-5 مثالیں لکھ لیں. جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ آواز آ رہی ہے؟ کلیئر آ رہی ہے؟ چلے تو لکھ لیں سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے. یہ جو سورت آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اسی میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سورہ الرعد، سورہ رعد، سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن. اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ اخلاص. اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلافی ہیں، ڈس اگریڈ اپون. ٹھیک ہے کہ بھائی جن میں اختلاف ہوا، ڈفرنس آف اوپینین ہوا، کیا مکی ہیں یا مدنی ہیں. بھائی یہی اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کا علم نہیں ہوا تو اس وجہ سے اختلاف ہو گیا. یہ تقریباً ٹوٹل 12 کا فگر ہے. کس کا؟ 12 ایسی صورتیں ہیں جن کے مکے مدنی ہونے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا میتھمیٹکس والے، نمبرز والے تیز لوگ آ جائیں سامنے. جن صورتوں میں اختلاف ہے کہ مکہ مدنی ہے وہ کتنی ہیں؟ 12. جن کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے وہ کتنی ہے؟ 20. ٹھیک ہے، تو پھر وہ صورتیں جن کے مکی ہونے پہ اتفاق ہے وہ کتنی ہوں گی؟ 92، 8، 102. جی 82. تو ٹوٹل صورتیں 114 ہیں. ٹوٹل قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں. 114 میں سے 20 صورتیں 100% مدنی ہیں، 82 صورتیں 100% مکی ہیں، پیچھے بچی 12. ان 12 صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی، ہجرت سے قبل نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بات سمجھ آ گئی؟ چلے لکھ لیں وہ 12 کے تو پورا نام ہی لکھ لیں. فاتحہ ہو گئی، رعد ہو گئی، رحمان ہو گئی، فلق، ناس، اخلاص ہو گئی. سورۃ الصف، سورہ الصف. سورہ التغابن، سورہ التغابن، سورہ التغابن. اختلاف means in English difference of opinion. 12 surahs in Quran which has a difference of opinion amongst the scholars whether it's Makki or Madni. Others are agreed upon. Out of 114 surahs, 82 surahs are with consensus agreed upon to be Makki surahs, and
20 surahs are to be Madani surahs with consensus and agreement amongst all these scholars. جی آواز سب کو آ رہی ہے صحیح؟ ٹھیک ہے. پھر میں بتا رہا تھا وہ صورتیں کہ جن میں اختلاف ہے. ٹھیک. سورہ مطففین، سورہ قدر، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ بینہ، سورہ زلزال، زلزال، یہ 12 صورتیں ہیں جن کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. آج پھر ہم 2 کوشچنز اور پڑھیں گے، 2 کوشچنز اور. تیرہ ہو گئی جی. وہ سورہ حج بھی ایڈ ہو گئی نا، سورہ حج بھی ایڈ ہو گئی. تو آپ وہ اس گنتی میں جو 13ویں ہے، اب اس کو یا تو کسی نے اپنا مکی میں لے لیا یا مدنی میں لے لیا. اب آپ کو اگر یہ کاؤنٹنگ کہیں آگے پیچھے ڈفرینٹ ملے نا تو بس آپ یہی سمجھ لیجئے گا کہ بھائی جن لوگوں نے مکی زیادہ بیان کیے تو ان کے نزدیک ان میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں. ٹھیک ہے. جنہوں نے مدنی زیادہ بیان کیے ان کے نزدیک ان میں سے کچھ صورتیں مدنی ہیں. تو اس نمبر سے نہیں گھبرائیے گا. یہ جو نمبر میں نے دیے یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں کہ ہر کوئی یہی نمبر آپ کو دے گا، ہر کتاب میں یہی نمبر ہوگا. بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کچھ صورتیں قرآن میں ایسی بھی ہیں، تقریباً 10 12 13 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہے کہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے نا جی آواز؟ نہیں ڈسٹربنس آ رہی ہے یا ان کو آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ان کو آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بس خلاص ادھر بھی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. آئیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ بھی آہستہ بول لیں، میں بھی آہستہ بول لوں گا انشاءاللہ. جی. اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ سورت کو سورت لفظ کیوں لکھا گیا. ہم قرآن کی سورتوں کو، آیتوں کو سورت اور آیت کیوں کہتے ہیں؟ سورت کو سورت، آیتوں کو آیتیں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا بھائی. ہم نے کیوں یہ استعمال ہوا؟ صحیح سوال سمجھ آ گیا سب کو؟ چلیں دیکھیں اس کا بہت سمپل سا جواب ہے کہ قرآن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو ان کو عرب کے کلام، عرب کی شاعری کے مقابلے میں اس کے مطابق نازل فرمایا. ٹھیک. تو اس ٹائم پہ عرب لوگ اپنے کلام کو، اپنے مجموعے یعنی اس کلیکشن کو عرب لوگ دیوان کہا کرتے تھے. ٹھیک. کیا کہا کرتے تھے؟ دیوان. دیوان کا مطلب جیسے دیوان متنبی ہے، دیوان شافی تو خیر بعد میں ہی تھا، اور بھی اس وقت کے لوگوں کا تھا دیوان. ٹھیک. دیوان کہا کرتے تھے. اردو میں کوئی لکھ دے آن لائن دیوان، اردو فونٹ میں یا عربی فونٹ میں کوئی دیوان لکھ دے. اسی طرح جو اپنے اس سے چھوٹے کلام کو، اس سے چھوٹے کلام کو عرب لوگ کیا قصیدہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟
قصیدہ کہا کرتے تھے، تو قرآن نے قصیدوں کی جگہ سورت کا نام رکھا۔ کس کا نام رکھا؟ سورت کا نام رکھا۔ صحیح؟ اسی طرح عرب اپنے اور چھوٹے کلام کو کیا نام دیا کرتے تھے؟ بیت، بیت کا نام دیا کرتے تھے۔ جی، بیت، بیت کا نام دیا کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن میں آیت، آیت رکھی گئی۔ کون سا سال ہے یہ؟ ہاں، مس کر رہے ہیں نا مجھے؟ کتنے لوگ ہیں سیکنڈ میں؟ ٹھیک ہے، تو کافیہ کو، کافیہ کو، بیت کو، سوری بیت کو وہ یہ کہا کرتے تھے، اور کافیہ کو فاصلہ، کافیہ کہا کرتے تھے اینڈ کو، تو قرآن نے اس کو فاصلہ قرار دیا۔ ٹھیک، بیت کو آیت۔ صحیح؟ تو اب کبھی آپ کو پتا چلے بھائی سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے، آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ کو پتا چل گیا۔ صحیح؟ یہ آپ کی ایک جنرل نالج، قرآن کے حوالے سے جو ایک نالج ہے اس میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ جی، آواز اٹک رہی ہے، آپ کے اینڈ پہ ہو رہی ہوگی، اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کیجئے، باقیوں کے پاس الحمدللہ آواز صحیح ہے۔ دیوان ریپیٹ کر دوں میں؟ کیا ریپیٹ کروں دیوان میں؟ عرب اپنے زمانے میں اپنے کلام کو، جو شعر و شاعری ہوتی تھی، اس کے مجموعے کو، اس کے کلیکشن کو دیوان کہا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اپنے کلام کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو قرآن کہہ دیا۔ ٹھیک، یہ میں ریپیٹ کروں؟ ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اوپر سب نے مینشن کر دیا، آپ یہ چیٹ میں دیکھ لیجئے کہ کس کو کیا کہا اور کس کو کیا سمجھا۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے بعد آ کے ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ سورتوں کا نام کیوں وہ رکھا جاتا ہے جو سورتوں کا نام ہے۔ ابھی تو یہ ہم نے پڑھا نا کہ ہم ایک آیتوں کے مجموعے کو سورت کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے خاص سورت کو ان کے نام کیوں دیے جاتے ہیں، اور ان کے نام دینے کی وجہ کیا بنتی ہے، کن وجوہات کی بنا پر کسی سورت کو نام دیا جاتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کسی سورت کو اس کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی چلیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو سورتوں کا نام، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ایک منٹ، چیٹ بند ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، جن کو لو لگ رہی ہے وہ اپنا والیوم فل بڑھا لیں، ٹھیک ہے؟
اچھا جی، صورتوں کا نام رکھنے کا سبب، مطلب کس وجہ سے کسی صورت کا نام وہ طے پاتا ہے جو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لکھیں جی، 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی صورت کو کوئی نام دیا جاتا ہے. نمبر 1، کسی صورت کا کوئی ابتدائی لفظ ہوتا ہے، انیشیل آیت یا ورڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو وہی نام دے دیا جاتا ہے. مثلا سورہ طٰہٰ، طٰہٰ کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ طٰہٰ سے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، مثلا یاسین. صحیح. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. صحیح. تو سورت کا جو ابتدائی نام ہوتا ہے، سٹارٹنگ ورڈ ہوتا ہے، اس کی بنا پر، اس کی جگہ پر یعنی وہی نام سورت کا رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، سورت کے اندر کوئی ایسا لفظ ہو، سورت کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے جو کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. سورت کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کوئی اسپیسیفک ایونٹ یا واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی سورت کا نام وہ پڑ جاتا ہے. فار ایگزامپل سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کے اندر بقرہ کا ذکر ہے. بقرہ کیا ہوتی ہے؟ بقرہ گائے کو بولتے ہیں. تو اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، بقرہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ بن گیا. اسی طرح سورہ آل عمران بھی ہے، اور کئی ساری سورہ فیل ہے. بالکل بہت سی اس کی مثال ہے. اور نمبر 3، سورت کے موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. سورت کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی ٹاپک ہوتا ہے، جس ٹاپک میں وہ سورت ہوتی ہے، اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے اس سورت کا نام وہی پڑ جاتا ہے جو وہ سورت ہوتی ہے. اچھا جی، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے پیج 50 اور 51 کمپلیٹ نہیں کیا. آپ نے شاید کتاب وہ دیکھ لی جو میں فالو کر رہا ہوں. تو میں اسی لیے نہیں بتا رہا، کیونکہ میں بہت سی چیزیں اسکپ کر دیتا ہوں. جو چیزیں نہ سمجھ میں آنے والی ہوں یا جو ناٹ امپورٹنٹ ہوں وہ اسکپ کر دیتا ہوں. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے وہ میں اپنی طرف سے بھی بتاتا ہوں. صحیح. تو اب شاید سمجھ آ گیا ہو کہ میں کتاب کا نام فی الحال کیوں نہیں بتا رہا. میں بتاؤں گا تو اس سے کنفیوژنس پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. چلیں. تینوں آپ کو پتا چل گئی. پوائنٹ نمبر 1، اس کا پہلا لفظ جس کی بنیاد پہ سورت کا نام رکھا جاتا ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی طرح. نمبر 2، کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے، کوئی ایسا لفظ سورت کے بیچ میں ہوتا ہے جو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور نمبر 3، کوئی سورت کا موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. مثلا سورہ اخلاص. ٹھیک ہے جی.
اب یہ بھی کچھ صورتیں دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 5-6 صورتیں پڑھ لیتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ سورت کا نام رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر سمری لکھ دیا، یہ پڑھ لیجئے. میں ریپیٹ کر دیا ایک بار، بلکہ شاید 2 بار ریپیٹ کر دیا. قرآن کو کیسے اور کون ترتیب دی گئی؟ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے. قرآن کی صورتوں کے نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. ٹھیک، یہ جو صورتوں کے نام ہیں اور یہ ترتیب ہے، یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ خود سے کسی انسان نے نہیں لکھی ہے. ٹھیک، اللہ کے حکم سے ہی یہ ترتیب دی گئی ہے. آئیے یہ جان لیں. اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا تھا اور ہمارے نوٹس میں بھی آئے گا انشاءاللہ، کہ ایک سورت کے کئی نام کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سورت کے کئی نام کیوں ہوتے ہیں؟ جی یہ کہہ رہے ہیں توفیقی، توفیقی نہیں، توقیفی. توقیف صحیح سمجھ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ ایسی چیز جو شریعت نے بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے. ٹھیک، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، وہ بھی شریعت کا بتایا ہوا قانون ہے. ٹھیک ہے، ایک سورت کے کئی نام کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سورت کے کئی نام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بڑی آسان سی لاجک اور جواب ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی چیز کی عزت اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح صورتوں کی بھی کچھ امپورٹنٹ زیادہ ہوتی ہے، ان کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں. صحیح، جیسے مثال کے طور پہ کوئی دے گا مثال؟ قرآن کی صورتوں کی بات نہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی اہمیت، امپورٹنس، عظمت، فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نام زیادہ ہے. ایسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی. جی بہت اچھے، اللہ کے نام ہیں. تو آپ کو پوچھا آپ سے اللہ کے اتنے نام کیوں ہیں؟ بھائی اللہ کی فضیلت، اللہ کی عزت، اللہ کا کرم، اللہ کی کبریائی اتنی زیادہ ہے، اللہ کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہیں. اچھا آپ لوگ کو پتہ ہے اللہ کے 99 نام سب لکھ رہے ہیں یہاں پہ، اللہ کے 99 ہی نام ہیں. ہاں جی، اللہ کے 99 نام ہیں. نہیں، اللہ کے اس سے کئی زیادہ نام ہیں. صحیح، کئی انفائنائٹ. ہاں ہمارے اعتبار سے وہ انفائنائٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے اعتبار سے تو فائنائٹ ہی ہیں. یا پھر اللہ جانتا ہے ان ناموں کو، ہم نہیں جانتے. اصل بات یہ صحیح لفظ ہے کہ وہ نام ہیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ٹھیک، اور اس کے قرآن سنت میں دلائل بھی موجود ہیں. 99 سے زیادہ نام ہیں. علماء نے صرف قرآن سنت سے 110 115 نام ذکر کیے ہیں. ٹھیک، تو 99 نہیں ہے، اس سے زیادہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے. پھر اللہ نے کچھ نام اپنے علم غیب میں ہیں جو ہم سے غیب میں ہیں، وہ چھپا کے رکھے ہیں. ٹھیک، تو سورتوں میں سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے کئی نام ہیں. سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کے کئی نام ہیں. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فاتح. فاتح کہتے ہیں فتح کرنے والا، کھولنے والا، اور فاتحہ کھولنے والی. تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کے تقریباً 25 کے قریب نام علماء نے ذکر کیے ہیں. 25 نام ایک ہی سورت کے. ٹھیک، فار ایگزامپل قرآن و سنت میں ہی آئے ہیں یہ نام نا. جی فار ایگزامپل فاتحہ، ام القرآن، رقیہ، سبع المثانی، صلاۃ، شفا، وافیہ، کافیہ، شافیہ، کنز،
ٹھیک، یہ سارے نام سورۃ الفاتحہ کے ذکر ہیں، تو یہ بھی وہ مشہور نام ہے، ٹھیک، اور بھی کئی نام ہیں۔ یہ تفسیر بیضاوی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، انہوں نے بھی تقریباً 17-18 نام اس کے ذکر کیے ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ سورہ بقرہ کا نام آپ کو پتہ ہے کیوں رکھا گیا؟ ابھی ہم نے بتا دیا۔ سورہ آل عمران، اس میں آل عمران کا ذکر ہے، کیا اس میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ اس میں عمران جو کہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں ان کا ذکر ہے، پھر ان کے بیٹے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا، تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ، جناب عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں اور مریم بنت عمران ہیں، ٹھیک۔ یہ انسان ہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سورہ نساء کو نساء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ٹاپک نساء ہے، خواتین اس کا ٹاپک ہے، خواتین سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں، مسائل ہیں میں آپ کو ملیں گے، ٹھیک۔ اور اسی طرح کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے ناموں کی وجہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو آج ہم اپنے بات کو یہیں ختم کریں گے، اپنے چیپٹر کو۔ اس میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسانی کا کیا مطلب ہے؟ بار بار، ہاں، سبع المسانی، بار بار پڑھنے والی، جائے پڑھی جائے چیز۔ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہم دیکھیں گے، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے حروف ہیں، ٹھیک۔ پھر قرآن کی صورتیں کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی چیز پڑھیں گے ہم، صحیح۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے ناسخ اور منسوخ، ایبروگیشن، کہ قرآن میں کوئی ایسا حکم یا آیت جو بعد میں آئے اور پہلا والا حکم یا آیت منسوخ ہو جائے، ایبروگیٹ ہو جائے، ٹھیک۔ یہ سورہ فاتحہ کے نام یہاں لکھ دیجیے آن لائن۔ سر کیا سورہ کا لفظی اور اصطلاحی معنی جاننا بہتر نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لے کے بس بہرحال جو پڑھایا جا رہا ہے آپ اسی کو کافی و شافی سمجھیے، اس بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ایک فہم اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، ایک ذہن میں بٹھا لیجئے بات۔ اٹینڈنس ہو جائے گی انشاءاللہ سٹارٹ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ابھی کوئی پیریڈ نہیں ہے، عقیدے کا صرف ایک ہی پیریڈ ہے ابھی۔